اس میں اگر آپ دیکھیں جو ٹرمپ صاحب کا جو ایک ابتدائیہ ہے، یہ کوئی 33 صفحے کا ڈاکیومنٹ ہے. یہ وہ اسٹریٹجی نکلتی ہے. اس کے جو ہے وہ کلاسیفائڈ پارٹ تو آبویسلی پبلک کے سامنے نہیں آتا، لیکن ہمیشہ ایک اس کا ان کلاسیفائڈ جو حصہ ہوتا ہے وہ پبلک کے سامنے آتا ہے. تو اس سے تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ کس طرف ہیں، کیونکہ جو کلاسیفائڈ ہوتا ہے اس کے اندر تو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، آپریشنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں، وہ آبویسلی سیکرٹ ہوتا ہے. اس کے اندر جو 5 جو ہے وہ بنیادی ٹیک اویز آپ کہہ لیں. ایک تو جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اس کے اندر امریکہ نے کہا ہے کہ جی یہ ہمارا علاقہ ہے اور اس میں کوئی در نہیں آ سکتا. دوسرا جو ہے وہ اہم چیز ہے کہ تائیوان کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کانفلکٹ جو ہے اس کو ہم نے روکنا ہے. اس کے ساتھ چائنا کا بھی تعلق ہے، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کو ٹرمپ صاحب نے، اور یہ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے، آپ کو یاد ہے میونخ سیکورٹی کانفرنس میں جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وینس صاحب، وہ جب گئے تو انہوں نے جو تقریر کی اس پہ بھی بہت بات چیت ہوئی اس زمانے میں. انہوں نے بھی بیسکلی بیریٹڈ یورپ. تو یہ یورپ کے حوالے سے بھی. چوتھی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ سے کہا گیا ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ شفٹ اب ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو پرانے معاملات تھے تیل کے اور توانائی کے، وہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی اس طریقے سے. اس لیے اور پھر یہ بھی کہا کہ غزہ میں جو ہے نا یہ اور پورا ایک امن معاہدہ ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں وہاں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ نکلنا ہے. اور جو پانچویں چیز ہے وہ ریئلزم میں انہوں نے ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی ہے جس کو کہتے ہیں وہ فلیکسیبل ریئلزم. اچھا، اب تھوڑی سی بات ہو جائے ان 5 ٹیک اویز کے اوپر کہ یہ بات ہوئی کہ جی ہم نے مونرو ڈاکٹرن جو ہے اس کو ہم نے ری انفورس کرنا ہے، یعنی ٹو ریسٹور امریکن پری ایمننس ان دا ویسٹرن ہیمسفیئر. ہاں، اب یہ مونرو ڈاکٹرن کیا بلا تھی؟ 1823 میں اس زمانے کے امریکی صدر جیمز مونرو نے امریکہ کی خارجہ پالیسی اور سیکورٹی پالیسی کے حوالے سے یہ بات کی کہ ویسٹرن ہیمسفیئر جو ہے یہ یورپی طاقتوں کے لیے، چونکہ آپ کو پتا ہے اس زمانے میں کالونائزیشن بہت ہو رہی تھی، تو یہ جو یورپ کی جو طاقتیں ہیں ان کے جو سامراجیت ہے اور ان کے جو استعماری جو معاملات ہیں اس کے لیے یہ علاقہ جو ہے جو کہ امریکہ کا بیک یارڈ ہے، یہ امریکہ کا علاقہ ہے، یہ امریکہ کی ریل اسٹیٹ ہے، اس کے اندر یورپی نہیں گھسیں گے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس ڈاکٹرن میں یہ بھی تھا کہ امریکہ جو ہے وہ یورپ کے معاملات میں بھی دخل نہیں دے گا. بالکل بالکل یہی بات تھی. ٹھیک ہے، تو یہ essentially مونرو ڈاکٹرن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ essentially mark the Americas as the United States sphere of influence، کہ جہاں پہ آپ جنہیں آپ اولڈ ورلڈ پاورز کہتے ہیں ان کی جو کالونائزیشن تھی، ان کی جو میڈلنگ تھی، اس کے خلاف یہ معاملہ تھا. اب اس کے اندر ایک اور چیز جو یہ ہو گئی، آپ نے ابتدائی میں ذکر بھی کر دیا ڈرگز وغیرہ کے حوالے سے، اور یہ وہ کہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم اور یہ میں جو ہے میں I pulled out some excerpts quotes from the national security strategy. اس کے اندر ایک یہ ہے، this is a direct quote from there: we'll reward and encourage the region's governments, political parties and movements broadly aligned with our principles and strategies. اور اس میں یہ ہے جیسے ارجنٹینین اکانومی کو اب یہ $40 بلین جو دیے ہیں، کیونکہ وہ ہاویئر ملے جو ہے جو ارجنٹائن کا جو صدر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کا جو ہے وہ ان کا کنڈا جو ہے وہ بیسکلی آ گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ شخص بہت زبردست ہے اور ہم جو ہے نا اس کی مدد کریں گے. اچھا، اب اس کے اندر یہ بھی بات ہوئی کہ جو
ویسٹرن ہیمسفیئر کے لیے باقی جو تھیٹرز ہیں وہاں سے جن کی یو کین سے کہ جن کی افادیت اس طریقے سے نہیں رہی اس ڈاکیومنٹ کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے لیے، وہاں سے ہم ان کو لے کے ویسٹرن ہیمسفیئر میں آئیں گے۔ اب ٹھیک یہ آپ کو پتا ہے کہ کیریبین میں جو یہ معاملہ ہوا، اٹلانٹک اوشن میں جو معاملہ ہو رہا ہے، جو یہ نکولس مدورو کے حوالے سے جو وینزویلا کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ جو کشتیوں کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، اس کا تو آپ کو معلوم ہے، آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایک پوری ایک کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جس کشتی پر حملہ کیا، پھر اس میں جو 2 لوگ جو تھے جو اس کے تختے پکڑ کے بےچارے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، پھر سیکنڈ سٹرائک ہوئی، وہ پیٹ ہیگسٹ جو سیکرٹری دفاع ہے وہ ہی از انڈر فائر، اور وہ جو اپنا نیوی کا جو ایڈمرل ہے اس نے بھی جا کے وہ ہیئرنگ ہوئی پارلیمان کی اور وہ سارا کچھ جو بھی کانگریس کی۔ اچھا پھر یہ بات آ گئی کہ تائیوان کے اوپر جو ہے، اچھا تائیوان کے اوپر جو پچھلی 2 نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ڈاکیومنٹس تھے، اور اس میں ایک وہ بھی تھا جو ٹرمپ کے پچھلے دور میں نکالا گیا، تو اس ڈاکیومنٹ میں اور جو بائیڈن کے زمانے میں آیا اس کے اندر یہ کہا کہ چین کے ساتھ جو ہمارا مقابلہ ہے وہ امریکہ کے لیے ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ جی اچھا یہ والا جو ڈاکیومنٹ ہے یہ جو ہے اس سے پیچھے ہٹا ہے۔ ہوں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ہم نے جو اکنامک کمپٹیشن ہے ایشیا میں، اس کو ہم نے جیتنا ہے اور ہم نے چین کے ساتھ اپنی تجارت کو بھی ری بیلنس کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بات آ گئی کہ جو ایشیائی جو حلیف ہیں جی ان کے ساتھ جو ہے ہم نے کام کرنا ہے۔ پھر انہوں نے اس میں ڈاکیومنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک کاؤنٹر ویٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے چائنا کے خلاف، اس کے اندر باضابطہ انڈیا کا ذکر ہے۔ آپ نے ابتدائیے میں کہا تھا کہ انڈیا کے بارے میں صرف بات ہوئی کمرشل، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، صرف کمرشل بات نہیں ہوئی، انڈیا کے حوالے سے انڈو پیسفک سیکورٹی میں انڈیا کا نام لیا گیا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہا گیا ہے جو منی لیٹرلز ہیں کوارڈز وغیرہ کے، اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ کہا گیا، اینڈ آئی ٹک آؤٹ اے کوٹ جو یہ انڈیا کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے وی مسٹ کنٹینیو ٹو امپروو کمرشل اینڈ ادر relations with India to encourage New Delhi to contribute to Indo-Pacific security۔ ہوں یہ ٹھیک پھر اس کے اندر بات ہوئی کہ جی یہ چائنا اگر تائیوان کو جو ہے وہ طاقت کے بل پہ لینے کی کوشش کرے گا تو پھر جو ہے وہ اس کے کیا خطرات جو ہے وہ لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر یہ تائیوان کو قبضے میں لے لیتا ہے تو جو فرسٹ آئیلینڈ چین ہے اس کے اوپر چین کا جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اس کو جمپنگ آف گراؤنڈ کے طور پہ لے گا ٹو دا سیکنڈ آئیلینڈ چین ان دی ایشیا پیسفکس، اور اس سے جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس کے اوپر چین کا ایک کنٹرول ہوگا، اور وہ ایک بہت ہی وائٹل جو ہے وہ سی لائن آف کمیونیکیشن ہے بین الاقوامی تجارت کے لیے۔ تو یہ بھی اس کا ذکر آیا۔ پھر یورپ کے حوالے سے یہ کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یورپ میں تو کوئی بات چیت ہی نہیں ہو رہی، لوگوں کو بولنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کہہ رہی ہے۔ آئرنی گوز ٹو ڈائی سم ویئر، ان دس کیس اٹ ہیز گون اینڈ ڈائیڈ ان دی وائٹ ہاؤس۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یورپ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ نیشنز یہ اپنے دفاع شفاع کے لیے خود بندوبست کریں، اور امریکہ جو ہے وہ تھوڑی بہت مدد تو کرتا رہے گا، لیکن یہ اگر کوشش انہوں نے کی کہ جی اب امریکہ ہی جو ہے نا وہ ہماری مدد کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ کہہ دیا کہ جی مشرق وسطیٰ جو ہے یہ اب کوئی بڑی اسٹریٹجک جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہے، کہ وہ یہ تھا کہ پرانی جو معاملات تھے کہ جی انرجی پروڈکشن کے معاملات اور یہاں پہ بہت ساری لڑائیاں ہو رہی تھی، یہ اب نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے تو اب ایک تاریخی جو ہے وہ امن جو ہے وہ آ گیا ہے غزہ میں، اور امریکہ نے جو ایران کے اوپر حملہ کیا اس سے ایران کے تو معاملات ویسے ہی جو وہ جوہری معاملات ہیں وہ ان کا تو امریکہ نے بٹھا دیا ہے۔
تو اس لیے اس کی جو ایگزیکٹ لائن ہے جو which I took out وہ یہ ہے کہ conflict remains the Middle East most troublesome dynamic, but there is today less to this problem than headlines might lead one to believe, which is obviously untrue. یہ غلط بات ہے، لیکن this is how the national security strategy is looking at it. اور فائنلی جو ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ فلیکسیبل ریئلزم ہے کہ بھائی امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کو پرسو کرے گا، جی اور جو یہ سارا معاملہ تھا نا وہ نیو لبرلزم کا کہ جی وہ جمہوریت دوسرے ممالک میں لانی ہے اور انسانی حقوق کے معاملات کرنے ہیں، یہ معاملے ختم ہے. ہاں جی، یہ اس معاملے تو جی جی بات اس ختم کے کر اندر جو اسپیسیفک لائن ہے وہ یہ ہے کہ وی سیک گڈ ریلیشنز اینڈ پیسفل کمرشل ریلیشنز ود the nations of the world without imposing on them democratic or other social change that differs widely from their traditions and histories.